نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین محترم، اولاد کی تعلیم و تربیت کے عنوان پر اس سے پہلے 2 مجلسیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں اور 2 پارٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس مجلس کا عنوان ہوگا عملی طور پر اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کریں۔ دیکھیے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، 5 سال، 7 سال، 10 سال۔ اس سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، اور یہی سمجھ کر ہم اس کی تربیت پر زیادہ زور نہیں دیتے۔ حالانکہ صحیح معنوں میں اولاد کی تربیت کا دور بچے کی پیدائش ہی سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اگر بغور دیکھا جائے تو اس سے بھی پہلے جب بچے کا حمل ٹھہرتا ہے اسی وقت سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہی اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم 3 مرحلوں میں تربیت کے نظام کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نمبر 1، نکاح سے لے کر بچے کی ولادت تک کا مرحلہ۔ نمبر 2، بچے کی ولادت سے لے کر 5 سال، 6 سال، 7 سال، یعنی جب وہ اسکول جاتا ہے، پہلی دوسری میں پہنچتا ہے، جب اس پر نماز کا حکم لاگو ہوتا ہے اس وقت تک۔ اور پھر تیسرا مرحلہ ہوگا جو عمومی ہوگا۔ چنانچہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ بچے کی ولادت تک کا مرحلہ ہے کہ اس سے پہلے والدین پر کون سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کا تعلق بچے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ باپ سے متعلق ہے۔ باپ کو چاہیے، یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے صحیح بیوی کا انتخاب کرے، اس لیے کہ یہی اس کی بیوی آئندہ چل کر اس کے بچوں کی ماں بننے والی ہے، اور ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے، ہر نوجوان کو چاہیے کہ اپنے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کرے جو دیندار ہو، وفا شعار ہو، سنجیدہ اور سلجھے ہوئے ذہن کی مالک ہو، تاکہ وہ بچے کی اچھی تربیت کر سکے۔ پھر نکاح کے بعد اولاد کے لیے، اچھی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کیا دعا کی، خود قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت تھی، آپ نے اللہ سے مانگا، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھ کو ذریت طیبہ عطا فرما۔ دیکھو، صرف اولاد نہیں مانگی اللہ سے، بلکہ طیب، پاکیزہ، عمدہ اور صالح اولاد اللہ سے مانگی ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد اگر نافرمان ہو تو بسا اوقات ماں باپ کے لیے وبال جان بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ سے جب ہم اولاد مانگیں تو اولاد صالحہ کا سوال کریں، صالح اولاد کا سوال کریں، اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ رب ھب لی من الصالحین، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اور ویسے بھی ہم اردو میں، کوکنی میں، اپنی اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ نمبر 3، جب میاں بیوی کا ملاپ ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتلائی ہے جو مباشرت کے وقت پڑھنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ شیطان سے ہماری بھی حفاظت فرما، اور ہمیں تو جو اولاد دے گا اس کی بھی شیطان سے حفاظت فرما۔ جو شخص صحبت کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو اس صحبت سے اگر اولاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ شیطان سے اس اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 4، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اولاد کی نعمت سے نوازے اور حمل ٹھہر جائے تو حمل کے دوران عورت کو چاہیے کہ صوم و صلاۃ اور ذکر و تلاوت کی پابند رہے، گناہوں سے کلی طور پر احتراز کرے، گالی گلوچ سے، جھگڑوں سے بچے۔ ان ساری چیزوں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے حمل کے زمانے میں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، لیکن سائنس تو آج کہتی ہے، اسلام نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حمل کے دوران
عورت کی عادات، اعمال، اخلاق جیسے ہوں گے، ہونے والا بچہ ان ساری عادتوں کو لے کر، ان سارے اعمال کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ صوم و صلاۃ کی پابند تھی، ذکر و تلاوت اس کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، نیک اعمال کیا کرتی تھی، بچے پر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اور اگر یہ فلموں کی شائق تھی، گالی گلوچ اس کی زبان پر تھا، تو یاد رکھیے پیدا ہونے والا بچہ ان ساری گندگیوں کو اور ان اعمال کی نحوست کو لے کر پیدا ہوگا۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ حمل کے دوران اپنے اعمال، اپنے عادات، اپنے اخلاق اچھے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ولادت میں آسانی کے لیے سورہ مریم کی تلاوت روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ کرے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت بھی بڑی فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوتی ہے، خصوصاً اس کا اثر بچے کی شکل پر اور صورت پر زیادہ پڑتا ہے سورہ یوسف کا، اور سورہ مریم یہ ولادت کی آسانی کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد بچے کی تربیت کا گویا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ اس دنیا میں آتا ہے، تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے۔ آج کل بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا منحوس نظام ہوتا ہے کہ گھنٹیوں کی اور میوزک کی آواز اس کے کانوں میں جاتی ہے، لہٰذا پہلے ہی اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ کسی ایسی جگہ کا انتظام کرے ولادت کے لیے کہ جہاں پر یہ سرنگ منحوس چیزیں نہ پائی جائیں، اور بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان کے الفاظ جائیں، اقامت کے الفاظ جائیں۔ اس کے بعد بچے کی ماں اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اللہ کی پناہ میں دیا تھا، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تیرے پناہ میں دیتی ہوں، اس طرح سے کہے تو انشاءاللہ شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ بچے کا نام اچھا رکھے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، تو کوئی اچھا سا نام جو انبیاء کرام کے نام پر ہو، صحابہ کے نام پر ہو، اولیاء کرام کے نام پر ہو، اس طرح سے کوئی اچھا نام رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی کو دیکھتے کہ اس کا نام مناسب نہیں ہے تو آپ اس کا نام تبدیل کر دیتے تھے، اور نام کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں، یہ بات یقینی ہے۔ جیسے اس کا نام ہوگا ویسے ہی اس کے اثرات اس پر پڑیں گے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا بچہ بہت بیمار رہتا ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اب دعا کر رہے ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے عرض کیا کہ حضرت دعا کیجئے، بچہ بڑا پریشان، ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ کلیم۔ نام کیا تھا اس کا؟ کلیم۔ اب کلیم کے ایک معنی تو کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے بات کرنے والا، کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کا لقب تھا اللہ سے بات کرنے والا۔ لیکن کلیم کا ایک مطلب نکلتا ہے زخمی۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ زخمی۔ تو فرمایا کہ تم نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں اور وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایک کام کرو، اس کا نام تبدیل کر دو اور کلیم کی بجائے سلیم کہنا شروع کر دو۔ سلیم کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح سالم، تندرست۔ بس نام تبدیل کر دیا، بچہ اچھا ہو گیا۔ تو نام کے اثرات تو پڑتے ہیں۔ ہم تو ہیرو اور ہیروئن کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ولی بنیں اور دین کا نام روشن کریں اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بچے کا نام رکھے اور اچھا نام رکھے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس کا عقیقہ کرے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس سنت کو ضرور ادا کریں۔ 5ویں جو چیز ہے وہ ہے دودھ پلانا۔ ماں کو چاہیے کہ اگر ہو سکے تو باوضو بچے کو دودھ پلائے، اور دودھ پلاتے وقت دنیا کی چیزوں میں اور موبائل میں مشغول رہنے کی بجائے ذکر و اذکار کرتی رہے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات بچے کی زندگی پر مرتب ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ دودھ مکمل 2 سال تک پلائیں، یہ بچے کا حق ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین،
2 مکمل سالوں تک بچے کو دودھ پلایا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ ہم بہت سی مرتبہ بچے کا حق ادا نہیں کرتے اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر ہمارا حق ادا کرے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں کسی کو کوئی تکلیف ہے، دودھ ہی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، الگ بات ہے، ورنہ بلا وجہ بچے کا حق نہ مارے۔ یہ پاؤڈر کے ڈبے یہ بچے کی زندگی پر بہت برا اثر مرتب کرتے ہیں۔ تعلیم انگریز کی اور دودھ ڈبے کا، تو ظاہر بات ہے بچے کی زندگی ویسے ہی ہوگی۔ اور صحت کے اعتبار سے ہو یا بچے کے تربیت کے اعتبار سے ہو، ماں کے دودھ کا بدل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اگر دودھ پلانا ہی پڑے تو یاد رکھیے کہ یہ پیکٹ کے جو دودھ ہوتے ہیں، پیکٹ آتے ہیں دودھ کے، اس سے احتراز کیا جائے، اس سے بچا جائے، اور گائے کا یا بکری کا جو بھی مناسب دودھ ہو، اوریجنل دودھ بچے کو پلایا جائے۔ 2 سال کی عمر میں جب بچے کا دودھ چھڑایا جائے تو یہ 2 سے لے کر 6 سال 7 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے بڑی ہی قیمتی عمر ہوتی ہے، اور یوں سمجھیے کہ تربیت کا ایک بڑا مرحلہ یہ عمر ہوتی ہے۔ اس میں کوئی نصیحت نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی وعظ نہیں، اس عمر میں گھر کا ماحول ہی بچے کی تربیت کرتا ہے۔ گھر کا جو ماحول ہے نا ہمارے، وہ ماحول ہی بچے کی تربیت کرتا ہے۔ اگر اچھا ماحول ہوگا بچے کی تربیت اچھی ہوگی، برا ماحول ہوگا بچے کی تربیت بری ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، سمجھدار نہیں ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ مفتی احمد خان پوری صاحب فرمایا کرتے ہیں، بچے کا دماغ، اس کی آنکھیں، اس کے کان خاموش ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ٹیپ ریکارڈر جو ہوتا ہے نا، اس میں اگر کوئی چیز ریکارڈ کرنی ہو تو بٹن دبا دیا جاتا ہے ریکارڈنگ کا، تو وہ خاموشی کے ساتھ ساری چیزوں کو کیچ کرتے رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، کوئی شور نہیں کرتا۔ لیکن جب ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو بعد میں جب بٹن دبا دیا جاتا ہے پلے کا، تو پھر مکمل جو کچھ اس کے اندر ریکارڈ ہوا ہے وہ اس کو اگلنا شروع کر دیتا ہے، بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بچے کی یہ جو عمر ہے یہ خاموش ریکارڈنگ کی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دماغ پورے گھر کے ماحول کو کیچ کرتے رہتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر پوری زندگی وہی باتیں جو اس نے بچپن میں سنی تھی وہ اس کے حرکات سے، اس کے اعضاء سے صادر ہوتی رہتی ہیں۔ گویا کہ بچپن میں کی ہوئی ریکارڈنگ کو پوری زندگی وہ سناتا رہتا ہے۔ لہٰذا گھر کا ماحول اچھا ہونا ضروری ہے۔ اس عمر میں بچے کا عقیدہ بنائیں۔ یہاں پر کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عمل نہیں، صرف عقیدہ، صرف عقیدہ۔ ناس ہو ان انگریزی اسکولوں کا، کانوینٹ اسکولوں کا، جو 2-2.25 سال کی عمر سے بچوں کو ماں کی گود سے چھین کر آیا اور دایا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ماں باپ کا پیار، محبت، ماں کی ممتا تو ملتی ہی نہیں، اور پھر بچہ بڑا ہو کر نافرمان ہوتا ہے۔ ارے یہ عمر تو ماں باپ کے پیار و محبت کی ہے، لاڑ کی ہے، ماں کی ممتا کی ہے۔ یہ عمر عقیدہ بنانے کی ہوتی ہے۔ اس لیے خالق کا تعارف، اللہ کا تعارف بچے کے سامنے کیا جائے، اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اس بات کو سمجھایا جائے، نبی کا تذکرہ کیا جائے، آخرت کی، جنت کی باتیں کی جائیں ہلکے پھلکے انداز میں۔ آج جو بات اس کے دل پر نقش ہوگی، اللہ کی قسم زندگی بھر اس کے دل پر نقش رہے گی۔ اس لیے بڑے پیارے انداز میں اللہ پاک کا تعارف کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو بتلایا جائے، یہی اس کی تربیت ہے۔ آج کی بات کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا مرحلہ بچے کی تربیت کا وہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔